کرۂ ارضی کو زمین کی بنیاد پر آڑی ترچی لکیروں میں تقسیم کیا گیا، جو بعض ممالک کے درمیان خونی لکیریں بن گئی ہیں، جیسا کہ LOC وغیرہ۔ تو قائدین قوم نے ایک ضرورت محسوس کی کہ پاکستان کا ایک الگ قومی ترانہ ہو، پاکستانی قوم کے حسین جذبات کی خوبصورت ترجمانی کرے۔ قومی ترانہ ایک مخصوص دھن پر پڑھنے میں 1 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ وحدت امت پارا پارا ہوئی تو ہر ٹکڑے کا الگ جھنڈا، الگ قومی نشان اور الگ ہی ترانہ بنایا گیا کہ چیدہ شاعروں نے کمیٹی کو 723 ترانے لکھ کر دی۔ احمد جی چھاگلا کی بنائی ہوئی دھن کو منظور کر لیا، پھر اس دھن پر حفیظ جلندری کا لکھا ہوا ترانہ پڑھا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو دوست ثمامہ ربانی اور آپ دیکھ رہے ہیں زو میڈیا۔ تمام اہل وطن کو میری طرف سے یوم آزادی مبارک۔ دوستوں، جہاں لوگ یوم آزادی کے دن خوشیاں مناتے ہیں، وہاں قومی ترانہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور آج میں آپ کو قومی ترانے کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں گا۔ قومی ترانہ کب اور کس نے بنایا؟ برطانوی استعمار کی ظاہری شکست و ریخت کے بعد کرۂ ارضی کو زمین کی بنیاد پر آڑی ترچی لکیروں میں تقسیم کیا گیا، جو بعض ممالک کے درمیان خونی لکیریں بن گئی ہیں، جیسا کہ LOC وغیرہ۔ مسلمان جو کبھی خلافت عثمانیہ کے تحت ایک وحدت تھے کو قریب 50 سے زائد ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ وحدت امت پارا پارا ہوئی تو ہر ٹکڑے کا الگ جھنڈا، الگ قومی نشان اور الگ ہی ترانہ بنایا گیا۔ قومی ریاستوں میں قومی ترانوں کی بہت اہمیت ہے۔ یہ ترانے متعلقہ قوم کے الگ تشخص کو اجاگر کرتی ہیں اور قومی شناخت کو دیگر شناختوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ مملکت کے باسیوں کے جذبات کی ترجمانی منظوم انداز میں قومی ترانوں سے کی جاتی ہے۔ 14 اگست 1947 کو جب دنیا کے نقشے پر مدینہ منورہ کے بعد پہلی اسلامی نظریاتی مملکت پاکستان کا وجود ظہور پذیر ہوا، تو قائدین قوم نے ایک ضرورت محسوس کی کہ پاکستان کا ایک الگ قومی ترانہ ہو، پاکستانی قوم کے حسین جذبات کی خوبصورت ترجمانی کرے، جس میں نظریاتی وابستگی بھی ہو۔ جب قومی جذبات کی ترجمانی مقصود ہو تو اسے پڑھا جائے۔ پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے کی سعادت اردو کے معروف غزل گو اور نعت گو مایہ ناز شاعر ابو الاثر حفیظ جلندری کے نصیب میں آئی۔ قومی ترانے کے لکھنے والے جناب حفیظ جلندری 14 جنوری سن 1900 کو ہندوستانی پنجاب کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز 1905 میں اپنے گاؤں کی جامعہ مسجد سے قرآن مجید ناظرہ پڑھنے سے کیا۔ وہ 1907 میں مشن ہائی اسکول میں داخل ہوئے، بعد ازاں گورنمنٹ ہائی اسکول جالندھر میں داخلہ لیا۔ 1909 میں حصول علم کے لیے دوآبہ عالیہ اسکول میں تشریف لے گئے۔ آپ قادر الکلام فارسی شاعر مولانا غلام قادر بل کرامی کے شاگرد اور تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن تھے۔ جنگ عظیم دوم کے زمانے میں فوج میں پبلسٹی آفیسر مقرر ہوئے۔ آپ کی ادبی کاوشوں کی ابتدا سن 1922 سے ہوئی۔ 1922 سے 1929 تک کے عرصے میں نونہال، گلزار داستان، تہذیب نسواں، مخزن جیسے وقیع جرائد کے ایڈیٹر رہے۔ 1935 میں آپ کی نظموں کا اولین مجموعہ نغمہ زار شائع ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد افواج پاکستان میں ڈائریکٹر جنرل آف مورالز اور امور کشمیر مقرر ہوئے۔ حکومت پاکستان نے 23 فروری 1949 کو SM اکرم کی نگرانی میں قومی ترانہ منتخب کرنے کے لیے ایک کمیٹی، قومی ترانہ کمیٹی تشکیل دی، جو سردار عبدالرب نشتر، پیرزادہ عبدالستار، پروفیسر چکرورتی، چودھری نذیر احمد، ذوالفقار علی بخاری، AD اظہر، نسیم الدین اور حفیظ جلندری جیسے باوقار، ذی استعداد اور قادر الکلام لوگوں پر مشتمل تھی۔ اس کمیٹی کی سربراہی SM اکرام کے حصے میں آئی۔ وہ اس کمیٹی کے چیئرمین بنے۔ ملک کے چیدہ شاعروں نے کمیٹی کو 723 ترانے لکھ کر بھیجے، جنہیں جناب عبدالواحد خان رشیدی جمع کرتے رہے۔ قومی ترانہ کمیٹی کو جو ترانے سب سے زیادہ پسند آئے وہ حفیظ جلندری، حکیم محمد شجاع اور ZD بخاری کے لکھے ہوئے ترانے تھے۔ 4 اگست 1954 کو پاکستان کی مرکزی کابینہ نے جناب حفیظ جلندری کے لکھے ہوئے ترانے کو
پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کر لیا۔ بلاخر 6 ماہ کی کاوشوں کے بعد 21 اگست 1949 کو حکومت پاکستان نے قومی ترانہ کمیٹی کے زیر اہتمام احمد جی چھاگلا کی بنائی ہوئی دھن کو منظور کر لیا۔ پھر اس دھن پر حفیظ جلندری کا لکھا ہوا ترانہ پڑھا گیا اور یوں 14 اگست 1954 کو اسے پہلی بار حفیظ جلندری کی آواز میں ریڈیو پاکستان سے نشر کیا گیا۔ 1955 میں اس ترانے کے حقوق حکومت پاکستان کو منتقل ہوئے۔ حفیظ جلندری کا لکھا ہوا قومی ترانہ شاعری کی صنف مخمس میں ہے اور یہ 15 مصرعوں پر مشتمل خوبصورت نظم ہے جو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پاکستانی قوم کے حقیقی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ پورا قومی ترانہ ایک مخصوص دھن پر پڑھنے میں 1 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ پاکستان جس کی قومی زبان اردو ہے، اس کے قومی ترانے میں کا کے سوا کوئی اردو کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، باقی تمام الفاظ فارسی زبان کے ہیں۔ قومی ترانے کے حوالے سے یہ بات بھی بھارت نواز طبقے کی طرف سے کی جاتی ہے کہ پاکستان کا پہلا ترانہ قائد اعظم کے کہنے پر ہندو شاعر پروفیسر جگرناتھ آزاد نے لکھا، جو پاکستان بنتے وقت ہی ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا۔ لیکن یہ بات واقعاتی دستیاب تاریخی دستاویزات کے مطابق درست نہیں، کیونکہ نہ تو قائد اعظم کے ملاقات ریکارڈ میں اور نہ ہی ریڈیو پاکستان کے ریکارڈ میں ایسی کوئی چیز ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ قومی ترانے کے اولین خالق جناب حفیظ جلندری ہی ہیں۔ قومی ترانے کے خالق جناب حفیظ جلندری کے کریڈٹ میں قومی ترانے کے علاوہ شاہنامہ اسلام جیسی شاہکار کتاب بھی ہے جو 4 جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں ابتدائے اسلام کے غزوات اور جنگوں کو بہت ہی دل پذیر، خوبصورت اور مؤثر انداز میں منظوم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1965 کی جنگ میں بھی پرجوش نظمیں لکھی۔ جناب حفیظ جلندری کی خدمات کے اعتراف میں انہیں سرکاری طور پر ہلال امتیاز اور صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ حفیظ جلندری 21 دسمبر 1982 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابوالاسر حفیظ جلندری کی آخری آرام گاہ گریٹر اقبال پارک، مینار پاکستان، لاہور کے پہلو میں واقع ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ثمامہ ربانی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہے زوم میڈیا۔